خدا کا بھیجا ہوا پرندہ۔ یہ پرانا اسٹیشن جس کی محرابوں سے آج بھی چمگادڑیں لٹکتی ہیں، میں نے ہمیشہ اس کے باہر سن رسیدہ بدرام کو اپنا انتظار کرتے پایا ہے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو اس شہر میں آنے کا مقصد بتا دوں۔ 25 برس پہلے میرے دادا جان اس اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر فسادیوں کے ہاتھوں مار ڈالے گئے۔ یہ میری پیدائش سے قبل کا واقعہ تھا، مگر ہوش سنبھالتے ہی ایک دن میرے ہاتھ میں دادا جان کی جیبی گھڑی آ گئی، اور ساتھ ہی ان کی ذاتی نوٹ بک بھی، جو الماری میں مذہبی کتابوں کی بھیڑ میں دبکی پڑی تھی۔ یہ نوٹ بک انہیں خاصی عزیز رہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے گھڑیال کے جس چمڑے سے اس کی جلد کروائی تھی، وہ چمڑا اپنے سفر کے دوران انہیں کن حالات میں حاصل ہوا تھا، اس کا ذکر اس نوٹ بک میں خاص طور پر درج تھا۔ دوسری طرف یہ گھڑی ان کی جیب سے برآمد ہوئی تھی جب ان کا جلا ہوا جسم پلیٹ فارم سے اٹھایا گیا۔ دراصل ان کے جھلسے ہوئے جسم کے سبب ان کی پہچان ممکن نہ ہوتی اگر ان کی شناخت اسی گھڑی کے ذریعے نہ کی گئی ہوتی جو ان دنوں ٹرین کے کنڈکٹر اپنے بٹن کے سوراخ سے لٹکائے رکھتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ میرے دادا ٹرین میں ڈرائیور تھے۔ اس جیبی گھڑی کی چین سلامت تھی، جس کے ایک سرے سے اس کی چابی لگی ہوئی تھی۔ اس کا شیشہ پگھل کر ڈائل کے ساتھ چپک گیا تھا، جس میں اب رومن کا صرف 7 کا ہندسہ بچا تھا، جس سے جانے کیوں میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یہ واقعہ دن یا رات کے 7 بجے پیش آیا ہوگا، جبکہ اسے صحیح مفروضہ نہیں کہا جا سکتا۔ گھڑی کا ڈھکن کھولنے پر، جو اب صرف ایک پن کے ذریعے گھڑی کے کیس کے ساتھ منسلک تھا، مجھے ادھڑے ہوئے ڈائل کے پیچھے پہیوں اور اسپرنگوں کی ایک دنیا نظر آئی۔ اندر کی زیادہ تر پلیٹیں سلامت تھیں، جن میں سب سے بڑی پلیٹ پر سوئٹزرلینڈ میں بنا لکھا ہوا تھا۔ اس وقت جب کہ میں کافی کمسن تھا اور ایک دوسرے شہر میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا تھا، جو میرا پیدائشی شہر بھی تھا، اسے اپنی مٹھی میں دبا کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے یہ اب بھی گرم ہو، گرچہ مجھے معلوم تھا یہ احساس سراسر نفسیاتی تھا۔ آج میں آنکھیں کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دادا جان، جن کی کوئی تصویر ہمارے گھر میں موجود نہیں، ان کے خط و خال میرے سامنے بالکل واضح اور صاف ہوتے جاتے ہیں، جیسے یہ حال کا واقعہ ہو اور میں ان کی گود میں بیٹھا ہوا یہ شہر دیکھ رہا ہوں۔ دادا جان، جنہیں کتوں اور کمسن لڑکیوں سے پیار تھا، نماز کے لیے ان کا احترام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا، گرچہ یہ انہیں آئے دن شراب نوشی کے اڈے کی طرف جانے سے نہیں روکتی تھی۔ انہوں نے اپنی پہلی شادی میں اس بات کو یقینی بنانا چاہا کہ ان کی شریک حیات ان کے لیے کنواری ثابت ہو۔ اس رات انہوں نے اپنی دقیانوسی نوٹ بک میں لکھا، اگر میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا گیا ہے تو میرے ہونے والے بچے کا باپ اس کرۂ ارض پر کہیں بھٹک رہا ہوگا۔ سڑک پر کیروسین لیمپ کے رنگین شیشوں سے چھن چھن کر آتی روشنی میں چلتے ہوئے وہ یہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب رات اور زیادہ گہری ہونے والی نہیں، اور آخری دکانیں بس اپنے جھانپے گرانے ہی والی ہیں، تو انہوں نے ایک مٹھائی کی دکان کے سامنے رک کر اپنی کمسن بیوی کے لیے پیڑے خریدے، کیونکہ وہ حمل سے تھی اور ہمیشہ بھوکی نظر آتی تھی۔ اسے 2 آدمی کا کھانا چاہیے، اس نے بنگالی دکاندار کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ دکاندار ادھیڑ عمر کا تھا اور اپنی کافی بڑی توند پر ایک چرکٹ بنیان چڑھائے مٹھائی کے شوکیس کے پیچھے کھڑا کسی گاہک کی امید میں ایک بوڑھے انسان کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ یوں بھی یہ اس کی رکھیل کا وقت تھا اور ڈھلان میں اتر کر اسے کھیت کے کنارے ٹھرے کی دکان سے ایک پاؤ لینا لازمی تھا۔ آپ ان لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتے۔ دکاندار ٹینڈر کے بدنما کاغذ کے ٹھونگے کے اندر پیڑے رکھتے ہوئے دادا کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھپر کے کنڈے سے لٹکتی لال ٹین کی مدھم روشنی میں وہ کافی لہیم شہیم نظر آ رہا تھا۔ اگر انہیں بچہ دینا ہو تو آپ کبھی روک نہیں پائیں گے۔ عورتوں کے سلسلے میں تمہارا رویہ صحت مند نہیں، دادا نے شوکیس کے شیشے پر پیسہ گنتے ہوئے کہا۔ شوکیس کے اندر جلتی موم بتی کی حرارت کے سبب شیشے پر سبز پتنگے پڑے پڑے تپ رہے تھے۔ انہیں حلوائی کی بات سے تکلیف پہنچی تھی۔ تم شادی شدہ نہیں ہو سکتے، وہ بڑبڑائے، جبکہ میرے 6 بچے ہیں، جس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ دادا ریلوے کی پٹریوں کو احتیاط سے پھلانگتے ہوئے سوچ رہے تھے، کیونکہ روشنیاں اونچے کھمبوں پر نصب ہونے کے سبب پٹریاں دھندلی لکیروں میں بدل گئی تھیں۔ ریلوے کے گودام کی چہار دیواری کے ساتھ بغلوں کی بیٹ سے سفید فلک بوس درختوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، جو چاندنی راتوں میں کافی پراسرار اور زیادہ تاریک نظر آتے۔ راستے میں کہیں کہیں اینٹ کی کوئی دیوار نمودار ہو جاتی، جس کے وہاں ہونے کے جواز کا پتہ لگانا مشکل تھا، سوائے اس کے کہ اس جگہ سے نجاست کی وہ خاص بو آیا کرتی جس کا تعلق صرف ریلوے یارڈ سے ہوتا ہے۔ دادا کو اپنا راستہ بخوبی معلوم تھا۔
بہت جلد وہ ریلوے کے کوارٹروں سے باہر نکل آئے، جہاں کھیتوں کے بیچ رہائشی گھروں کی زیادہ تر روشنیاں بجھ چکی تھیں اور کتے تک خاموش تھے۔ دن کے وقت ایسا لگتا جیسے اس جگہ سے آدھے کوس دور دادا کے گاؤں کے گھروں کی دیواروں تک یہ شہر اپنی غلاظت کے ساتھ کبھی بھی پہنچ نہ پائے گا، مگر قریب پہنچنے پر خود ان کا گاؤں بھی غلاظت کا ایک ڈھیر ہی ثابت ہوتا۔ مگر یہ غلاظت کا ڈھیر نہ تھا جب دادا نے اپنا گھر بنوایا تھا۔ دادا اس شہر کے نہیں تھے، اور جب ریلوے کی نوکری کے سلسلے میں ان کا تبادلہ اس اسٹیشن پر ہوا تو سستی زمین اور سکون کی تلاش میں وہ اتنی دور آ گئے تھے جہاں کچھ سال پہلے تک گنے کے کھیتوں اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ کے بیچ کنول کے پتوں سے ڈھکے ہوئے کئی تالاب تھے، جن کے پانی پر بچھی دبیس کائی پر بطخ لکیریں کھینچتے نظر آتے، اور طرح طرح کی لامبی چونچ والی خاکستری مائل سفید چڑیاں مچھلیوں کی تلاش میں پانی کے اوپر اوپر منڈلایا کرتیں، اور جب جوہڑ کے کنارے وہ پانی میں اترتیں تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ کس طرح اتنی لمبی لمبی پتلی ٹانگوں کو، جن کا گلابی رنگ حیران کن تھا، اڑتے وقت وہ اپنے جسموں کے اندر چھپا کر رکھتی تھیں۔ یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اس وقت انہیں اس بات کی بالکل بھی خبر نہ تھی کہ اپنے شور اور غلاظت کے ساتھ اس جگہ تک پہنچنے میں اس شہر کو صرف 20 برس لگیں گے، اور زیادہ تر تالاب یا تو ڈھک دیے جائیں گے یا کوڑے کے ڈھیر میں بدل جائیں گے۔ مجھے اور بھی زمینیں خرید کر رکھنی چاہیے تھیں، ایک دن انہوں نے اپنے دوست بدھ رام سے کہا، جو سگنل مین کی ڈیوٹی سے ریٹائر تو ہو چکے تھے مگر اب بھی ہرے اور سرخ سگنل کے خواب دیکھنے سے باز نہ آتے۔ میں کبھی اچھا بزنس مین نہیں رہا، یہ تم نہیں سمجھ سکتے، ایک ایسا آدمی جو سگنل کی روشنیوں سے باہر کچھ سوچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ بدھ رام کی ساری زندگی بیکار گئی تھی۔ وہ خاندانی ناستک تھے جنہوں نے حال ہی میں مسیحیت قبول کی تھی، اور بڑے گرجا کے پادری کے حکم سے ان کے نام کے آخر میں ہربرٹ کا لقب چپکا دیا گیا تھا، مگر ان کے اس لقب سے کم لوگوں کو واقفیت تھی، اور جنہیں واقفیت تھی انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ خود انہیں لوگوں نے کبھی چرچ جاتے نہیں دیکھا تھا۔ آفس کے رجسٹروں میں وہ اب بھی بدھ رام ہی تھے۔ بدھ رام نے زندگی بھر اپنے رشتہ داروں سے دور ریلوے کوارٹروں میں مجرد کی زندگی گزاری، اور ریٹائر ہونے کے بعد اب ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے، جو دراصل ایک ریلوے کوارٹر ہی تھا، مگر جس کے نام سے وہ الاٹ تھا اس شخص نے اسے کرائے پر دے رکھا تھا۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے رشتہ داروں نے کبھی ان کی کوئی خبر نہیں لی، سوائے ان دنوں کے جب انہیں پیسے کی ضرورت ہو۔ شاید اس میں قصور انہی کا تھا، ان کے پاس ہر ضرورت مند کے لیے کچھ نہ کچھ رقم تیار رہتی تھی۔ میں زندگی بھر ایک اچھا انسان رہا، بدھ رام نے اپنی کھینی کی ڈبیا نکالتے ہوئے کہا، اور میں نے دیکھا ہے اس دنیا میں پانے کے لائق کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جنہوں نے بڑی بڑی حویلیاں کھڑی کیں اور کھیت اور باغات کے ڈھیر لگا دیے، مرنے کے بعد انہیں 2 گز زمین پر قناعت کرنی پڑی، انہیں 3 پشت سے زیادہ یاد بھی نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک ہارے ہوئے انسان کی سوچ ہے۔ دادا سامنے ڈھلان کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں بچے ڈوبتے سورج کے نیچے المونیم کے پہیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے 10 کا ہندسہ بنا رہے تھے۔ اگر تمہارے خیال سے میں ایک ایسا گھر چھوڑ کر جاؤں گا جس کی کسی کو ضرورت نہ ہوگی، تو یہ تشفی میرے لیے کم نہیں کہ میرے لگائے ہوئے آم اور امرود کے پیڑ برسوں تک پھل دیتے رہیں گے، اور اگر وہ پھل دینا بند بھی کر دیں تو بھی کٹ بڑھئی اور گلہریاں تو اس میں پناہ تو لے ہی سکتی ہیں۔ شاید دادا کو آنے والے دنوں کی آہٹ مل چکی تھی۔ انگریز ملک چھوڑ کر جا چکے تھے، مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی مشرقی پاکستان کا رخ کر چکی تھی۔ اب اس بستی میں چند ہی مسلمان رہ گئے تھے جو اب تک ان کی 2 منزلہ عمارت سے آس لگائے بیٹھے تھے، اور جب بھی شہر کے اندر فساد کا بازار گرم ہوتا، پناہ لینے کے لیے اس کے اندر آ جاتے۔ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ صرف اس وجہ سے ان کے مکان کو پولیس والے شبے کی نظر سے دیکھتے تھے، اور آئے دن انہیں پاکستانی جاسوس ہونے کے الزام کا سامنا کرنے کے لیے تھانے جانا پڑتا۔ انہیں پتا تھا دیر سویر اس گھر کو بک جانا ہے۔ خود ان کے مکان کے چاروں طرف نچلی ذات کے ہندوؤں نے گھر بنا لیا تھا، اور ایک ایسا شخص بھی تھا جو کبھی ان کا نوکر رہ چکا تھا، مگر اب سرکاری نوکری میں نچلی ذات والوں کو ریزرویشن مل جانے کے سبب اس کے چاروں لڑکوں کو سرکاری نوکریاں مل گئی تھیں، اور اب اس کے پاس اتنا پیسہ آ چکا تھا کہ وہ دادا کے گھر کو خریدنے کے بارے میں سوچ سکے۔ مجھے تمہارا یہ نمکخوار پسند نہیں، بدھ رام نے ایک دن اپنی اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ وہ کیسے کھلے عام تمہارے گھر کے بارے میں بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے میرے مر جانے کے بعد یہ گھر اس کا ہونے والا ہے۔ یہ میرے نالائق لڑکے، تم ان سے کیا امید رکھتے ہو؟ انہیں سوائے پہلوانی کے آتا بھی کیا ہے؟ اور اس کے لیے تم ان نچلی ذات کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتے۔
کبھی وہ دوسروں کے ہاتھوں بے زمین کر دیے گئے تھے، آج انہوں نے اپنی زمینیں واپس لینا شروع کر دی ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ بدھ رام نے شادی نہیں کی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خوش تھے۔ دادا کو اس کا پتہ تھا کہ ان کے رشتہ داروں کی ایک فوج تھی جس نے ان کی زندگی تنگ کر رکھی تھی اور آئے دن اپنی عجیب و غریب مانگوں کے ساتھ نمودار ہوتے رہتے تھے، مگر اس کے لیے وہ بدھ رام کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ وہ جب بھی شراب کے نشے میں ہوتے، ان کا دل بدھ رام کے لیے خیر سگالی کے جذبے سے بھر آتا۔ بدھ رام جو کبھی کسی عورت کے ساتھ ہم بستر نہ ہوئے، انہیں ان سے زیادہ قابل رحم انسان اور کوئی دکھائی نہ دیتا۔ ویشالی میں تمہارا اتنا بڑا کنبہ ہے، وہ اکثر بدھ رام کو تلقین کیا کرتے، تم اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کیوں نہیں جاتے؟ بڑھاپے میں ایک انسان کو سب سے زیادہ اپنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دن تمہیں اپنے لوگوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا جب میں تمہیں اپنے لوگوں کے بیچ لے جاؤں گا۔ بدھ رام نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس دن تم صحیح رائے دینے کے قابل ہو جاؤ گے۔ بڑھاپے میں ایک اور شادی کرنے کی پاداش میں، اور یہ ان کی تیسری شادی تھی۔ دادا کو اپنے سفید بال اور داڑھی کو مہندی سے سرخ کرنا پڑا تھا، گرچہ میری کمسن دادی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو ایک بڑا سا پیٹ اٹھائے آج بھی ایک الہڑ لڑکی نظر آتی تھی۔ وہ کیسے اتنا بڑا پیٹ لے کر دیوار پھاند جایا کرتی ہے؟ بدھ رام نے ایک دن اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے پتا نہ تھا کہ تم نے ایک گلہری سے شادی کی ہے۔ میرے دادا کو بدھ رام کی بات پسند آ گئی۔ وہ سچ مچ ایک گلہری ہے۔ انہوں نے بدھ رام کی دی ہوئی کھینی پھانکتے ہوئے آنکھ ماری۔ ایک جنگلی گلہری جسے اول تو پکڑنا آسان نہیں، اور اگر پکڑ میں آ جائے تو زیادہ دیر تک تھامے رکھنا مشکل ہے۔ بوڑھے آدمی، تمہیں اپنے آس پاس کے نوجوانوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ دنیا ایک بہت ہی بری جگہ ہے۔ تم یقیناً نہیں چاہو گے کہ اس بڑھاپے میں کوئی تم پر ہنسے۔ لوگوں کو ہنسنے سے کون روک سکتا ہے؟ میرے دادا جان نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ویسے اسے ایک بار ماں بن لینے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور تم چاروں کھوڑ گھماؤ۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے، بستر میں میرے جیسا دوسرا آدمی تمہیں دکھائی نہ دے گا۔ بدھ رام نے ترحم کے ساتھ میرے دادا کی طرف دیکھا۔ انہیں ایسا لگا جیسے وہ اب زیادہ دنوں تک زندہ رہنے والے نہیں۔ اس دن ایک سرخ سگنل کی طرف تاکتے ہوئے انہوں نے سوچا، ہم کسی چیز کو پانے کی دھن میں اسے اپنے آپ سے کتنی دور کر دیتے ہیں۔ بدھ رام بستر پر لیٹے لیٹے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی۔ آپ میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ان کی آنکھوں سے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر انہوں نے اپنی خاموشی توڑی۔ کبھی کبھی تمہاری شکل تمہارے دادا سے ملنے لگتی ہے، لیکن یہ مشابہت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، میں نے کہا۔ شاید میرا چہرہ ان سے ملتا ہو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی بھی چہرہ تمہارے دادا کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے عمر میں کچھ برس چھوٹا تھا، مگر اس نے اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ اس کے اندر 2 بیل کی طاقت تھی۔ پولیس بھی اسے حوالات میں ڈالنے سے ڈرتی تھی۔ بدھ رام اپنی زندگی کے آخری دن گن رہے تھے، اور ان دنوں ہمارے دادا کے مکان میں کرایہ داروں کے لیے بنائی گئی کوٹھریوں میں سے ایک میں بغیر کرائے کے رہ رہے تھے۔ ان کے کمرے کا آدھا حصہ دائمی طور پر اندھیرے میں ڈوبا رہتا، جس کی انہیں پرواہ نہ تھی۔ ان کی ساری زندگی کا اثاثہ ایک ٹرنک کے اندر بند تھا، جس پر بیٹھے بیٹھے وہ کھڑکی سے باہر آسمان پر نظریں ٹکائے رہنے کے عادی تھے۔ ان وقتوں کے علاوہ جب میں قانونی دستاویزات پر ان کی رائے لینے آتا، جن کے سہارے میں اپنے دادا کی جائیداد کو بچانے کی جد و جہد میں مصروف تھا، باقی وقت وہ میرے ساتھ اپنی یادداشت کے گلیاروں میں گھومنے کے عادی تھے۔ اور یہ مجھے پسند بھی تھا، کیونکہ مجھ سے زیادہ میرے دادا کے واقعات کا علم بدھ رام کو تھا۔ بدھ رام جنہیں کہانی بننے کا فن بخوبی آتا ہے۔ وہ ایک بڑا ہی خاموش دن تھا۔ بدھ رام نے کہنا شروع کیا۔ میرے کوارٹر کی کھڑکی برسات کا پانی پی پی کر پھول گئی تھی اور ٹھیک سے بند نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس پر ایک دستک ہوئی، یہ دستک میرے لیے حیران کن تھی۔ اب میری ضرورت کسے ہو سکتی ہے؟ میں نے نہ بند ہونے والا پٹ کھولا تو ایک ادھیڑ عمر کی عورت ایک سبز طوطا ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس طوطے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس نے کہا۔ میں نے سوچا، اب یہاں برا وقت آنے والا ہے۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ایک بہت ہی چرب زبان عورت ثابت ہوئی، کیونکہ 10 منٹ کے اندر اندر اس نے وہ طوطا اور 5 گنی تار کا پنجڑا، جس کے اندر طوطا بند تھا، مجھے بیچ ڈالا۔ اس کا احترام کرنا، یہ خدا کا بھیجا ہوا خاص پرندہ ہے، اس نے روپے ساڑی کے پلو میں باندھتے ہوئے کہا۔ دراصل اس ادھیڑ عمر کی عورت نے مجھے ایک ہی نظر میں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ مجھے پہلی بار حیرت ہوئی کہ اتنی لمبی عمر کسی عورت کے بغیر میں نے کیسے گزار دی تھی۔ تم کس گاؤں کی ہو؟
میں نے اس سے دریافت کیا۔ میں اسی شہر کی ہوں، اس عورت نے جواب دیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ عورت کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں بری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اس نے اپنے جسم کے بھرپور احساس کے ساتھ میری طرف دیکھا اور اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے مزید کہا، اس طوطے کو پانی سے بچا کر رکھنا ورنہ اللہ کا نام غائب ہو جائے گا۔ شاید اب اسے میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس کے گھر کا پتہ کیوں نہ دریافت کیا، گرچہ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ یہ شہر اتنا بڑا نہیں کہ میں اس کے اندر اس طوطا فروش کو ڈھونڈ کر نہ نکال سکوں۔ بعد میں جب میں نے تمہارے دادا سے اس واقعے کا ذکر کیا تو اس نے انتہائی شبے کے ساتھ اس پورے معاملے کو دیکھا۔ تم نے دیر کر دی، تمہارے دادا نے کہا۔ اب وہ اس لائق نہیں رہ گئی ہے کہ تمہارے لیے بچہ دے سکے۔ کیا وہ کنواری تھی؟ وہ مسلمان تھی۔ میں نے اس سوال سے بچنے کے لیے بے تکا سا جواب دیا۔ پھر تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے، تمہارے دادا بڑبڑائے۔ اس میں پیچیدہ کیا ہے؟ میں نے ضد کی۔ آخر ہم عیسائی اور مسلمان ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اس سے پیچیدگی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور تمہارے دادا خاموش ہو گئے۔ لیکن مجھے علم تھا وہ اتنی آسانی سے کسی بھی چیز کو بھولنے والا آدمی نہ تھا۔ دوسری صبح جب وہ اپنا شنٹنگ انجن لے کر پٹری سے گزر رہا تھا، اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ مجھے شام خالی رکھنی چاہیے۔ جب ہم سندر پٹی سے گزر کر اسٹیم گیٹ کے پیچھے بڑے کھلیان کی طرف جائیں گے جہاں کی دیسی شراب ہمیں خاص طور پر پسند تھی۔ خالی؟ میں نے سوچا، اب میرے پاس ایسا ہے ہی کیا کہ اپنے آپ کو مصروف رکھوں؟ مگر میرا یہ سوچنا غلط تھا۔ قدرت نے کچھ اور ہی چیز میرے لیے تجویز کر رکھی تھی۔ اچانک اس عورت کی مجھے شدید یاد آنے لگی اور دوپہر تک میری حالت اتنی غیر ہو گئی کہ میں تمہارے دادا کو بھول کر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سند کے طور پر میں نے اپنے ساتھ وہ طوطا رکھ لیا تھا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ شہر؟ کیا تم اسے شہر کہو گے؟ صرف اس لیے کہ اس کی تارکول کی سڑکوں پر بجلی کے کھمبے آ گئے ہیں اور اس کی نئی پرانی عمارتوں میں ہر طرح کے لوگ رہنے لگے ہیں، اور تم نے ذرا بھی دیر کی تو وہاں رات اتر جاتی ہے اور عین ممکن ہے کہ تم راستہ بھول جاؤ یا کوئی تمہیں لوٹ لے یا ایک باغی کے نرغے میں آ جاؤ یا کسی فحش فعل میں مصروف جوڑا تمہیں دیکھتے ہی بھاگ نکلے۔ مگر یہ دن اس طوطے کا تھا۔ وہ پنجڑے کے پنج گنی خانوں سے پنجوں کے ناخن باہر نکالے خاموش کھڑا تھا اور بار بار سر نوڑا کر نیلے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جس میں اب ہفتے میں ایک 2 سیٹر جہاز نمودار ہونے لگے تھے جو سامانوں کے اشتہار پھینک جایا کرتے۔ یہ کاغذی اشتہار پلندوں کی شکل میں جہاز سے باہر آتے مگر دیکھتے دیکھتے شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل جاتے۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ میں پناہ لینے کے لیے ایک عمارت کے اندر داخل ہوا۔ وہ ویران پڑی تھی۔ میں کسی نیک دل انسان کی تلاش میں اس کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ عمارت کے تمام دروازے دریچے بند تھے، یا شاید میری دستک اس کے مکینوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، یا شاید انہیں میری نیت کا پتہ چل چکا تھا۔ آخر کار میں اس کی چھت پر پہنچ گیا جس کے اوپر نیلے آسمان میں پتنگیں اڑ رہی تھیں اور سورج دور افق میں نقرئی بادلوں کے اندر بجھتا جا رہا تھا۔ میں نے پانی کے کائی خوردہ ٹینک کے سامنے، جس سے پانی رستا ہوا کونے میں جم رہا تھا، ایک نیم منہدم شدہ دیوار کا انتخاب کیا اور پنجڑا اس پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا دیوار پر بیٹھے بیٹھے کب میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھیں کھلیں تو میں نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب شہر کے اندر پایا جو اجنبی ہوتے ہوئے بھی کافی جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ یہ کون سا شہر ہے؟ میں یہاں کس طرح سے پہنچا؟ دور تک کنکریٹ کی عمارتیں جنہیں ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے، جن کے درمیانی راستوں میں بجلی کے اونچے اونچے کھمبے نصب تھے جنہیں میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایک آدھ پرانی عمارتوں کے مینار اور گنبد اب بھی باقی تھے، مگر کنکریٹ کے ان اونچے ڈبوں کے سامنے وہ ہیچ نظر آ رہے تھے۔ وہ کھلا ہوا شہر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہر طرف تنگ راستوں اور گلیوں کا جال بچھ چکا تھا۔ سورج شاید نکل رہا تھا یا ڈوب رہا تھا، اور میں اپنی اونچی مگر تنگ چھت کی منڈیر پر بیٹھا اینٹ اور پلستر کے ان ڈھیروں کی طرف تاک رہا تھا جن پر برسات در برسات کائی جم کر کئی بدنما پیڑ اگائے تھے۔ چیل کوٹھی کی چھت پر پانی کا ٹینک اپنی جگہ کھڑا تھا اور آج بھی اس سے پانی رستا ہوا کونے میں جم رہا تھا۔ اس پانی میں ایک کبوتر مرا پڑا تھا۔ چھت کے فرش سے لے کر اس کی نیم تاریک سیڑھیاں اور ان کے بیچ کے چبوترے تک گندے ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس عمارت کے مکین اپنی تمام گندگیاں ان جگہوں پر ڈالنے کے عادی ہو گئے ہوں۔ لیکن میرے یہاں ہونے کا جواز کیا تھا؟ اور یہ خالی پنجڑا، میں اسے اٹھائے کیوں کھڑا ہوں؟ اور مجھے اس کا افسوس ہونے لگا کہ میں اکیلا اس مہم کے لیے نکل آیا تھا۔ مجھے تمہارے دادا کو ساتھ لینا چاہیے تھا۔ آخر کار عورتوں کے معاملے میں وہ ایک جہاں دیدہ انسان تھا۔
تو میں نے چھتوں کے ناہموار سلسلے پر دور تک نظر دوڑائی، جہاں دلچسپی کے لائق کچھ نہ پا کر میری نظر واپس خالی پنجرے پر ٹک گئی۔ کیا میری نیند کی حالت میں طوطا اڑ چکا تھا یا کوئی اسے چرا لے گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی جادوئی طوطا ہو جو مجھے اس شہر میں لانے کا سبب بنا ہو؟ داستان الف لیلہ کی کسی کہانی کی طرح جو اپنا کام کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا ہو۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عورت کا ضرور کوئی نہ کوئی وجود رہا ہوگا جس نے وہ مقدس طوطا چند سکوں کے عوض میرے حوالے کیا تھا۔ میں جب سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا نیچے کی چاروں منزلیں بظاہر ویران پڑی تھیں، جن کے اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر ہر دو سیڑھیوں کے درمیانی چبوترے پر کھڑے ہو کر عجیب و غریب بھنبھناہٹوں اور سرگوشیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا عمارت آباد تو تھی، مگر آج بھی لوگ میرا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ نیچے کنکریٹ کی سڑک پر میں نے کچھ راہگیروں اور سائیکل سواروں کو دیکھا جو شاید میرے ہی منتظر تھے اور اپنے آس پاس کی دنیا کو بھول کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی نے میرا طوطا دیکھا ہے؟ میں نے اپنے خالی پنجرے کو اوپر اٹھا کر دریافت کیا۔ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولنے کی کوشش کی۔ میں دیکھ رہا تھا انہیں اس میں ناکامی ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے ان کے چہروں میں کچھ ایسا نظر آیا جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ طوطے کے بارے میں سارے شہر کو واقفیت تھی۔ یہ کون سا شہر ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دریافت کیا۔ یہ میرا شہر تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا راہگیر مجھ سے دور ہٹتے جا رہے تھے، جبکہ سائیکل سواروں نے اپنی سائیکلوں کا رخ پل کی طرف موڑ لیا تھا اور تیزی سے پیڈل چلا رہے تھے۔ میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے، گرچہ یہ تعاقب بے معنی تھا، ایک دوسری ویران سڑک پر نکل آیا جو ایک لوہے کے پل سے گزرتی تھی، جس کے نیچے کیچڑوں بھرے پانی کا کھال تھا۔ کھال کے کنارے بچے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ شاید میں کسی گودی کے علاقے میں بھٹک رہا تھا۔ سڑک پر تا حد نظر ایک ہی طرح کے آہنی لیمپ پوسٹ کھڑے تھے، جن میں سے ایک کے نیچے ایک بھکاری اپنی گدڑیوں کے بیچ بیٹھا تھا۔ اس کا کتا اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک چھوٹی دیوار پر، جو شاید کبھی سنگ میل رہا ہوگا، اپنے سامنے کے پنجے جمائے کھڑا نیچے کھال کی طرف تاک رہا تھا۔ اس کی بھینگی آنکھوں میں سارے شہر کی دہشت لکھی ہوئی تھی۔ خود بھکاری کے وجود سے ایک عجیب طرح کی بساند آ رہی تھی، جیسے اس کا جسم سڑ چکا ہو۔ آپ اس شہر کے لیے نئے نہیں ہو، بھکاری نے کہا، اور میں آپ سے بھیک قبول نہیں کر سکتا، کہیں مجھے آپ کے کسی سوال کا جواب نہ دینا پڑے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف تم پڑھے لکھے ہو بلکہ تمہیں میرے طوطے کا علم بھی ہے۔ ہاں، بھکاری نے کہا، وہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے لوگوں پر آزمایا کرتی تھی، مگر ایک ہی شہر میں آپ برسوں تک لوگوں کو ایک ہی طرح کے فریب نہیں دے سکتے۔ ایک نہ ایک دن آپ کا پول کھل جاتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ کسی دوسرے شہر میں قسمت آزمائے، مگر کوئی خاص وجہ اسے اس شہر کو چھوڑنے سے روکے ہوئے تھی، تو اس نے اپنا پیشہ بدل لیا۔ اس نے کھال کے کنارے دھندا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر شام اسی لوہے کے پل پر ملاحوں کی امید میں آتی، مگر اسے زیادہ تر خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا، کیونکہ اس کی عمر کے سبب کسی گاہک کو اس کے اندر کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، خاص طور پر جب کمسن لڑکیوں کی کھیپ چکلوں کے اندر بھر چکی ہو۔ رہا آپ کا طوطا تو وہ کب کا مر چکا ہے۔ تمہیں علم نہیں؟ تم جس طوطے کی بات کر رہے ہو وہ کوئی ایسا ویسا طوطا نہیں تھا، میں نے کہا۔ تم اتنے سرسری انداز میں اس کی موت کا ذکر نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کا بھیجا ہوا خاص پرندہ تھا۔ ممکن ہے وہ ویسا ہی رہا ہو، بھکاری نے تائید میں سر ہلایا۔ مگر آپ واپس کیوں نہیں لوٹ جاتے؟ شاید آپ کو علم نہیں، آپ اپنے وقت سے باہر نکل آئے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اتنا سب کچھ کیسے معلوم؟ بھکاری اپنے عجیب و غریب دانتوں سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، پھر بھی ایک بات تو بتا ہی سکتا ہوں۔ 20 برس قبل ایک بوڑھا آپ کی تلاش میں یہاں آ نکلا تھا۔ ہوا کی ایک ٹھنڈی لہر سے بچنے کے لیے بھکاری نے چیتڑوں کو اپنے گرد لپیٹنا شروع کر دیا، جس سے بساند اور بھی تیز ہو گئی۔ وہ آپ کو تقریباً تلاش کر چکا تھا کہ شہر میں فساد پھیل گیا اور لوگوں نے اسے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر زندہ جلا دیا۔ اس کے بعد بھی وہ سرکاری اسپتال میں کئی دنوں تک زندہ رہا، پھر اس پر دل کا دورہ پڑا اور اس کے لوگ اسے واپس اٹھا کر لے گئے۔ اور آپ کا طوطا 20 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے ضرور پنجڑے کے اندر جان دے دی ہوگی اور وہ دھیرے دھیرے مٹی میں بدل گیا ہوگا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں پنجڑے کے اندر دیکھ رہا تھا، کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا، اور اس کی مٹی کو برسات کا پانی بہا کر یا ہوا اڑا کر لے گئی ہوگی۔ مگر تمہیں اس عورت کا پتہ تو معلوم ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ایسی عورتوں کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں ہوتا، بھکاری نے جواب دیا۔ میں نے اسے عرصے سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یوں بھی وہ اب آپ کے کسی کام کی نہیں، وہ ہر طرح کے ٹیومر سے گھر چکی ہے۔
اگر وہ زندہ ہے تو کسی اسپتال کے احاطے میں اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ اس کے انگنت گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تمہارے دادا کی موت کی اطلاع مجھ پر بجلی بن کر گر پڑی۔ میں پاگل کی طرح سڑکوں پر دوڑتا پھرا۔ کچھ راستے اور گلیاں میری پہچان میں بھی آ گئیں اور پھر دھیرے دھیرے میں ان کی پہچان بن گیا۔ میں نے وہ 5 گنی تاروں والا پنجڑا کب کھو دیا مجھے اس کا احساس نہ تھا۔ خود میں اچھا خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک لمبے عرصے تک شہر میں آوارہ گردی کی۔ اپنی آوارہ گردی کے دنوں میں بھوک مٹانے کے لیے مجھے کئی معصوم چوریاں بھی کرنی پڑیں۔ ایک بار پکڑا بھی گیا، مگر میری عمر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھے بوڑھوں کے ایک آشرم میں ڈال دیا جہاں سے بھاگنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس کا پاگل دربان 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں سوتا تھا۔ مگر میں بھاگ نکلا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب میں نے تمہارے دادا کی قبر دریافت کر لی۔ خدا بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے قبروں پر کتبہ نصب کرنے کی روایت قائم کی۔ شہر میں آج کے برعکس ان دنوں تم مسلمانوں کا ایک ہی قبرستان تھا، مگر تمہارے دادا کو تمہارے لوگوں نے تمہارے خاندانی قبرستان میں دفن کیا تھا، جس کے 2 ہاتھ کے فاصلے پر اس کا کتا بھی دفن تھا، جسے تمہارے دادا نے رمضان میں روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائی تھی۔ مگر تمہارے بڑے چچا نے، جس نے گھر کے تمام ساز و سامان کے علاوہ اس اتنی بڑی عمارت کے چھت سے لگے شتیروں سے لے کر کھڑکیوں دروازوں کی چوکھٹ تک گروی رکھ دی تھی، مجھے ایک الگ ہی واقعہ سنایا۔ اس کے مطابق وہ ریلوے کے حادثے میں مارا گیا تھا۔ وہ مال گاڑی لے کر کسی سنسان اسٹیشن سے گزر رہا تھا جب اس کا انجن بفر لائن پر غلطی سے جا نکلا، جس کے خاتمے پر ٹرین کو روکنے کے لیے بنائی گئی اونچی زمین سے ٹکرا جانے کے سبب اس کا ابلتا ہوا بوائلر پھٹ کر تمہارے دادا پر آ گرا، جس سے وہ جھلس کر مارا گیا۔ یہ اسٹیم انجن کا زمانہ تھا جب پٹریاں دستی بیرم کے ذریعے بدلی جاتی تھیں اور کسی نے شرارت سے پٹری کا رخ بفر لائن کی طرف موڑ دیا تھا۔ بدھ رام سے میں نے اس طوطے کے بارے میں دریافت کیا۔ کیا واقعی اس کا کوئی وجود تھا؟ کیا واقعی وہ خدا کا بھیجا ہوا پرندہ تھا جس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ گھڑی کے کانٹوں کو طوفانی رفتار سے چلنے پر مجبور کر دے، اتنی تیزی سے کہ دہائیاں گزر جائیں اور آدمی کو پتہ نہ چلے، اور خود اس کا اپنا شہر اس کے لیے اجنبی بن جائے، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا تھا؟ بالکل، وہ ہنسے۔ اب تک اس بوڑھے کی ہنسی میں اس کا بچپنا جھلکتا تھا۔ اگر تمہارے دادا زندہ ہوتے تو اس بات کی تصدیق کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے دادا کا مکان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہم لوگ بدھ رام کو ان کے ٹرنک کے ساتھ اسٹیشن چھوڑنے آئے، جس کی محرابوں سے ہمیشہ کی طرح چمگادڑیں لٹک رہی تھیں۔ ہمالیہ کی ترائی میں انہیں ایک کوہرے سے ڈھکے ہوئے شہر کی یاد تھی، جہاں اب بھی ان کے کچھ رشتہ دار زندہ تھے جو انہیں پہچان سکتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں وہاں کیوں جا رہا ہوں، بدھ رام نے کہا۔ ہم لوگ لوہے کا ٹرنک سیٹ کے نیچے رکھ کر ابھی ابھی باہر آئے تھے اور ان کی کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ اگر تم لوگ کچھ اور دن انتظار کرتے تو اپنے دادا کی زمین میں عیسائی رسم و رواج کے مطابق مجھے دفن کر سکتے تھے۔ آخر کار اس میں ایک کتا بھی دفن ہے۔ میں تو خیر ایک عیسائی ہوں۔ ہم عدالت کے حکم کے سامنے مجبور ہیں۔ میں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ وہ مکان اب ہمارا نہیں رہا۔ ٹرین چل چکی تھی جب بدھ رام نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر چلاتے ہوئے کہا، ایک دن میں واپس آؤں گا اس عورت اور اس طوطے کی تلاش میں۔ اس دن تمہارے دادا کے بارے میں اور بھی بہت ساری جانکاری دوں گا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے پوری طرح ان کی بات کا بھروسہ کیا ہو، مگر وہ دن اور آج کا دن مجھے اب بھی اس ٹرین کا انتظار ہے۔ آج جب چند ناگزیر حالات کے سبب میں اس شہر کا باشندہ بن چکا ہوں، جہاں ایک عورت اور اس کے طوطے کی نامکمل کہانی کے ساتھ ساتھ میرے دادا کی زندگی کے ان گنت واقعات دفن ہیں جن کا علم صرف بدھ رام کو ہے۔ بدھ رام۔ میں دادا کی جیبی گھڑی کو، جس میں وقت دائمی طور پر رک چکا تھا، اس کی زنجیر سے اپنے سامنے لٹکا کر اس کے ساتھ کے ہندسے کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم لوٹ کر نہیں آتے، نہ وہ طوطا مر سکتا ہے، نہ وہ عورت، اور نہ ہی تم مر سکتے ہو۔ وقت کا یہی فیصلہ ہے۔